جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ دل سے نکلی ہوئی ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تو پھر یقین رکھو وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر چیز، ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ وہ منتظر ہے کہ تم مانگو اس سے اور وہ بدل دے تمہارا مقدر تمہاری دعاؤں سے۔ پھر وہ بھی انہی دروازوں کو تمہارے لیے کھول کر تمہیں خوش کر دے گا۔ اسے تو بس تمہیں سننا پسند ہے۔ اس نے انکار نہیں کیا تمہاری التجاؤں سے۔ وہ بچا لے گا تمہیں اختتام میں، جیسے اس نے بچا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں سے۔ تم اس کے بند کیے ہوئے دروازوں پر راضی ہو کر اسے خوش کر دو۔ وہ بھولا نہیں ہے نیند سے خالی راتوں کی طرف، جو 2 جہانوں میں نہیں سماتا۔ اس کی مصلحتیں تمہاری عقل میں کیسے سما سکتی ہیں؟ تمہاری ان ضبط کرتی ہوئی منتظر آنکھوں کے لیے صبر کے معجزے ہیں۔ اس نے سجدوں میں گرے ہوئے تمہارے سبھی آنسو اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں۔ تو پھر اپنے نصیب کی فکر چھوڑ دو۔ اللہ تمہیں توفیق دعا دیتا ہی تب ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے۔ معاملات تمہاری دسترس سے باہر ہیں، اللہ کی دسترس سے نہیں۔ یہ بے بسی تو تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ وہ اختتام میں ہر وہ شے واپس لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس کی رضا کے لیے ہاری ہوتی ہیں۔ اللہ آزماتا اسی سے ہے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ناممکن سے ممکن تک بات تو بس اس کے کن کی ساری ہوتی ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے۔ تو پھر مانگتے رہو، کیونکہ اس سے مانگنے والوں کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی۔ جب التجا فرش سے بھجوائی جاتی ہے تب عرش پہ معجزوں کی تیاری ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے۔ اور ہمارا پیارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نہیں نکلنے دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اگر اس نے معجزے وہاں سے نہیں کیے جہاں سے تم نے مانگ رکھے تھے تو توکل رکھو وہ معجزے وہاں سے کرے گا جہاں تمہاری دعائیں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ تو بس ایک کن کہتا ہے اور صدیوں کے بچھڑے ہوئے لمحوں میں مل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جانتے ہو وہ اپنے ارادوں کو ترتیب ہی ایسے دیتا ہے کہ وہ ارادے تمہیں اس کے منتخب کردہ راستوں سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتے ہیں۔ وہ تمہیں تمہارے ارادوں میں شکست تب دیتا ہے جب وہ اپنے ارادوں میں تمہارے لیے فتح لکھ دیتا ہے۔ زخم کھایا ہوا دل جب اسے تڑپ کر پکارتا ہے تو عرش سے فرش تک وہ ساری طاقتوں کو یکجان کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا ہوتا۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔
جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ کچھ چیزیں تمہاری پہنچ سے باہر ضرور ہو جاتی ہیں، مگر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ اللہ کی دسترس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ پھر تو بس تمہارے لبوں سے ایک پکار نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ قبولیت کے معجزوں کو حکم کن دے دیا جاتا ہے۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرا رہنے نہیں دے گا۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر تمہیں گرا نہیں پاتی، اور جو چیزیں اس کی دسترس میں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تمہاری بس ایک دعا کی طاق میں رہتی ہیں۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے تو دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ تم مقدر کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ مقدر بنانے والے کو منا لو، پھر دیکھو کیسے سب کچھ بدل جائے گا۔ تو پھر تم مانگنے کے بعد قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں کیوں کھو جاتے ہو؟ جو کام تمہارے لیے ہزاروں صدیوں کے برابر ہے، وہ کام اس کے بس ایک چھوٹے سے کن کی بات ہے۔ ممکن ناممکن، مشکل آسان، حاصل لا حاصل تو تم دیکھتے ہو، وہ تو بس اشارہ کرتا ہے، اور سالوں کی بکھری چیزیں پل میں سمٹ جایا کرتی ہیں۔ بس اس کے راضی ہونے کی دیر ہے، پھر ساری کھوئی ہوئی چیزیں پلک جھپکتے ہی واپس لوٹ آیا کرتی ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو، کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ معجزے اب بھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں۔ وہ جن چیزوں تک تمہیں لانا چاہتا ہے ان تک پہنچنے کے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ تم زبردستی ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہو، اور جب دعائیں نہیں بدلتی تب اللہ مقدر بدل دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے۔ تو پھر مانگتے رہو، کیونکہ اس سے مانگنے والوں کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی۔ جب التجا فرش سے بھجوائی جاتی ہے تب عرش پہ معجزوں کی تیاری ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے۔